پاکی، آپ دیکھ رہے ہیں ضمیر کی آواز۔ آج میں اپنے ولاگ میں 2-3 ایشوز ہیں چھوٹے چھوٹے، مطلب اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ یہ ایشو ایسے ہیں جن کے اوپر بات کرنا ضروری بھی ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے گا کہ میرا جو یہ ہے چینل ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کریں، آئیکن کا بٹن دبائیں، تاکہ آپ کو میرے اس ولاگس کے اوپر، میرے اس چینل کے اوپر تھوڑا سا ڈیفرنٹ سننے کو ملے گا، ڈیفرنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ روایتی چیزیں آپ کو اس پہ نظر نہیں آئیں گی، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جو چل رہا تھا وہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس میں حقیقی جینون ایشوز جو ہیں، جو ہمارے اس سوسائٹی کے ہیں، ہمارے ہر گھر کے ہیں، اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں۔ اس قطع نظر اس کے کہ مجھے اس کی ریٹنگ ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن آپ اسی چینل کو، آپ لوگوں کو لمحہ زندگی دے جو مجھے دیکھتے ہیں، جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں، آج سے 10 سال بعد، 12 سال بعد، 15 سال بعد بھی آپ کو یہ باتیں جو ہیں وہ اسی طرح سے نظر آئیں گی جیسے آج چل رہی ہیں۔ تو یہ بھی نظر آئے گا کہ کسی نے اس دور میں کوئی بات تو کی تھی۔ ابھی یہ جو آج کل، کیونکہ ہمارے ہاں کئی ایشوز جو ہیں ہر روز ڈیولپ ہوتے ہیں، بدقسمتی اس ملک کی کہ ہم سرٹنٹی سے جو ہے نا محروم ہیں، اور غیر یقینی صورتحال رہتی ہے، اس غیر یقینی صورتحال سے ہی لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم یہ جو پنجاب کالج کا واقعہ ہوا، اس نے ہمیں سب کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا، کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جو گھروں سے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ بچیاں ہیں جو گھروں سے پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، اور جن کا فیوچر جو ہے وہ اسی تعلیم کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن ایک افواہ نے، ایک غلط بات نے، ایک جس کی مس ہینڈلنگ ہوئی، یعنی دنیا بھر میں ایسے ہے کہ کوئی مطلب واقعات ہوتے ہیں، افواہ سازیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں آئے روز کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی طرح کا کوئی ایسا جو ہے وہ واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی افواہ اڑتی ہے، کسی پہ بات ہوتی ہے، یہ ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ مس ہینڈلنگ ہے، ہم اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری نااہلی ہے، حکومتوں کی بھی، عوام کی بھی، ان اداروں کی بھی جہاں پر یہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ میں اس کے اوپر بات کروں گا تھوڑا سا آگے چل کے۔ ابھی اس سے پہلے میں سوشل میڈیا کی بات کرتا ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا بنیادی طور پہ ہے کیا ہے، ہر نئی آنے والی چیز جو ہے اس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، اسے سیکھتے ہیں، اس سے آگے اس سے اپنا ابلاغ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا بھی ظاہراً مطلب ایک جو ہے بہترین ابلاغ کا ذریعہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے یہ الیکٹرانکس میڈیا آیا، چینلز آئے، تو اخبارات بہرحال ایک معتبر ذریعہ تھا خبر کا، لیکن وہ ذرا تھوڑی سی دیر کے بعد خبر پہنچتی تھی، اور چینلز آئے تو انہوں نے فوری خبر کے طور پہ، فوری ریٹنگ کے طور پہ ہماری جتنی نورمز تھی، اخلاقیات تھی، ان کا جو ہے اس میں مطلب بیڑا غرق بھی ہوا۔ یا وہاں بھی یہی سمجھ لیں کہ ہمیں ایک نیا سیکھنے کا جو مراحل تھے ان سے گزر رہے تھے، اور دوڑ لگی ہوئی تھی کہ جی سب سے پہلے کون خبر دے گا۔ تو جب سب سے پہلے خبر کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پر ایتھکس جو ہیں، اخلاقیات جو ہیں، قانون جو ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پس پشت چلے جاتے ہیں۔ اور وہاں اس وقت بھی ہم نے یہ دیکھا کہ میں ایک اخبار میں تھا ان دنوں، تو اس کے جو مطلب مالک تھے یا چیف ایڈیٹر تھے، وہ ان کو کوئی کسی جلسے میں جو ہے انہیں کوئی ہارٹ اٹیک ہوا، تو وہ ہاسپٹل گئے، تو ہاسپٹلائز ہی تھے۔ تو یہاں پر ایک لوکل چلنے والا چینل جو ہے اس نے وہ ٹکر چلانے شروع کر دیے تھے جی کہ ان کی ڈیتھ ہوگی۔ تو ان کو کال کر کے کہا بھی خدا کے واسطے یار کوئی رحم کرو، ابھی تو انسان زندہ ہے۔ اور یہ اس طرح کی چیزیں مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ لیکن جب اب سوشل میڈیا کا دور ہے، کیونکہ یہ ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، اور یہاں پہ کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے، کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے، خود احتسابی ہی ہے اگر کوئی کر سکے، تو اس پہ جو کچھ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اسے جو ہے اس کو ابلاغ کا ذریعہ بھی بناتے ہیں۔ پھر ظاہر مینوپلیٹنگ بھی بہت زیادہ ہے، پھر لوگ اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بری نہیں ہوتی، اس کا طریقہ استعمال جو ہے وہ اچھا یا برا ہو سکتا ہے، کہ آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے یا سوشل میڈیا ہے، یا آپ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کی سوچ کے اوپر منحصر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی ابھی تک اپنی قوم تو بڑی دور کی بات ہے، ہم اپنی جو آنے والی جنریشن جو ہے، جو 60% بچے ہیں اس وقت ینگ، ہم نہ ہمارا اسکول اس کی کوئی اس طرح سے تربیت کر سکا ہے، نہ مدرسہ تربیت کر سکا ہے، نہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کر سکی ہے۔ اب پھر یہ جو بیچارے بچے ہیں، ان کے لیے ہم نے راستہ بھی کوئی نہیں چھوڑا کہ یہ اپنا کہیں جا کر کیتھارسس کریں۔ پھر
کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو فوری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ مین سٹریم میڈیا پہ نہیں آتے، تو پھر وہ سوشل میڈیا کی زینت بنتے ہیں. پھر وہ کس طرح سے بنتے ہیں یہ سارے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ہمارا ہم اس سے شاکی ہیں کہ اور پھر اس پہ پابندیوں کی بات آتی ہے. ہمارے ہاں بے شمار قوانین ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم قوانین کی بات کریں تو پاکستان میں حد سے زیادہ قوانین موجود ہیں. اوور لیجسلیٹو کنٹری ہیں ہم. ہر معاملے میں آپ کو دیکھیں گے تو وہاں آپ کو قوانین کی بھرمار لگے گی، لیکن قوانین اگر ہیں تو پھر ان کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ ان لوگوں کی صلاحیتیں کیا ہیں؟ سائبر کرائم کیا ہے؟ یہ ساری ایجنسیاں جو ہیں ان میں کیا کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اب اسی واقعہ کو دیکھ لیں، اس کے اوپر انہوں نے حکومت نے کمیٹی بنائی. ہم نے اس پہ بھی مطلب کہا کہ جی آپ کم سے کم کمیٹی بنائیں. وہ کمیٹی بنی. جب کمیٹی بنی انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ کی، وہ سارا کچھ سامنے آ گیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. لیکن اس کے اوپر بھی عوام کا جو لوگوں کا جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکا. شاید اس کی ایک یہ بھی وجہ ہو کہ اس کمیٹی میں وہ جو کرمنالوجسٹ ہوتے ہیں، جو ماہر ہیں اس کے کرائم کو کریدنے کے، دیکھنے کے، اس کو کرنے مطلب اس سے بات کرنے کے، اس کے اوپر کام کرنے کے، انہیں شاید نہیں ڈالا گیا. تو ہم نے مل جل کے سارے کیوس اور افواہیں جو ہیں ہم نے ہی پیدا کی. تو اس کو جو ہے نا ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم بحثیت مجموعی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. افسوسناک امر یہ ہے، میرا کنسرن کیونکہ بچے ہیں، آج کا جو بچہ ہے جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو ماں باپ کے لیے وہ اس کی ایک امیدوں کا، مستقبل کا جو ہے وہ فیوچر کا جو ہے وہ ایک امید ہوتی ہے، اس کا ایک چراغ ہوتا ہے. لیکن آگے کن ہاتھوں میں کس طرح سے وہ یوز ہو رہا ہے یہ دیکھنا والدین کی بھی ذمہ داری ہے. یہ دیکھنا ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں کہ جی آپ فیسیں لیں اور وہاں پر ان کو ماحول ایسا دے دیں کہ وہ جو کچھ مرضی کرتے رہیں. چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ہر جگہ پر ہونا چاہیے. بہت زیادہ نقصان ہوا اور اتنا زیادہ نقصان ہوا، یہ موب کی شکل میں کیوں گئے؟ انہیں کس نے ابھارا؟ وہ کون لوگ تھے؟ ان کا کیا مطلب وہ کیا ان کا کیا تھا ان کے پیچھے جو ہے؟ اب بات یہ کہ چیزیں تو ساری کھل کے آ گئی ہیں، ساری سامنے آ گئی ہیں، لیکن جو ڈیمیج ہوا ہے، جو کلیکٹیو ڈیمیج ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے، پھر سب سے اہم یہ ہے کہ جو ہمارا تعلیمی نظام کے اوپر جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اوپر اب وہاں مطلب خوف کی فضا پیدا ہوئی ہے. ہم کیا مطلب یہ طریقہ کار اپنائیں گے کہ کوئی بھی ایک فاسق یا غلط خبر لے کر آئے اور اس کے اوپر اس کا کان پکڑ کر ہم پورے ملک میں اس کو پھیلا دیں اور اس کے اوپر موب نکلیں، گروہ نکلیں، جتھے نکلیں اور اپنے فیصلے کرتے پھریں؟ پھر آپ پولیس کے ادارے بھی بند کر دیں، آپ عدالتیں بھی بند کر دیں، آپ تمام ادارے بند کر دیں. اگر یہی اس طرح سے ہونا ہے، ہم ہر روز کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کا واقعہ دیکھتے ہیں، کہیں جو ہے وہ لوگوں کو اکساتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، لیکن ان اکسانے والوں کو آج تک جو ہے اس طرح کے سزائیں نہیں ہوئیں. سزائیں ہونا بھی ایک ضروری عمل ہے، کیونکہ جب کسی بھی ایشو کے اوپر کوئی بہت زیادہ ایلیبوریٹ کیا جائے اور اس سے سوسائٹی میں پینک پھیلے، فساد فی الارض کا خطرہ ہو، تو ریاست کو ایکٹ کرنا بنتا ہے. ریاست ایکٹ بھی کرتی ہے، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ریاستی اہلکار ہیں وہ اس طرح کی اہلیت کا یا اپنی صلاحیتوں کا جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کرتے، تو معاملات جو ہیں کہیں سے کہیں جاتے ہیں. میں کیونکہ اس پہ لمبی چوڑی بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ابھی اور کئی پہلو ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آنی ہیں، اس کے اوپر ڈسکس کرنا ہے. میں تو اس کے بھی حق میں نہیں تھا جو گزشتہ دنوں ہمارے جو سرکاری افسران یا اہلکاران کے لیے سوشل میڈیا پہ پابندی لگائی. پابندیاں کبھی بھی مثبت نتائج نہیں دیتی. پابندیوں سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جبر، پابندی یا اس طرح کے ذرائع ڈنڈا سوٹا استعمال کرتے ہیں تو اس کے نقصانات اور طرح کے ہوتے ہیں. اب آج ہم جس دور میں چلے گئے ہیں، جدت ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس، ہمیں اس کا استعمال کرتے ہوئے ملک کو بھی نارمل رکھنا چاہیے. ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ معاملات کو ایک آسان طریقے سے دیکھے، اور پابندیاں کبھی بھی کسی معاملے کا حل نہیں رہی، نہ ہوا ہے نہ ہوگا آگے. آج دور بڑا چلا گیا کہ آپ کسی بھی چیز کو روک نہیں سکتے. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. اس کے اوپر سر جوڑ کر بیٹھ کر ہماری اکیڈیمیا کو، ہمارے کیا ابھی تک کوئی ایسی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی کہ وہ یہ جو غصہ ہے یہ کیوں پیدا ہوا، اس کی وجوہات کیا تھی، اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر کم سے کم میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے اس پہ سیمینار ہونے چاہیے، اس پہ ٹاک شو ہونے چاہیے تھے.
اس کے اوپر مختلف ڈبیٹس ہونی چاہیے تھی کہ ہمارا یہ جو 60% اس وقت نوجوان ہیں وہ کن ہاتھوں میں ہیں، کون لوگ ہیں جو اس کو استعمال کر رہے ہیں، وہ مذہبی جماعتوں کے مطلب متشدد جماعتوں کے لوگ ہوں، وہ سیاسی جماعتوں کے لوگ ہوں، وہ دیگر گروہ جتھے ہوں، کیونکہ ان بچوں کے پاس جو ہے آپ نے کھیلوں کے میدان نہیں چھوڑے، آپ نے ان کی انٹرٹینمنٹ کے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، آپ نے فنون لطیفہ کے جو معاملات ہیں سارے کے سارے اس وقت ہمارا نہ کوئی سنیما ہے نہ تھیٹر ہے، یہ انہوں نے ہر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کے اوپر اپنا کوئی نہ کوئی کتھارسس کرنا ہے۔ اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک اتنی بڑی تعداد میں جو بچے ہیں انہیں استعمال کیا گیا، اور ان بچوں کو اس بات کا شاید اندازہ بھی نہیں ہے، اور شاید ان کی فیملیاں اور انہی کالجوں میں، انہی یونیورسٹیوں میں، انہی میں وہ ٹیچر حضرات بھی ہیں جو ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو ان بچوں کو بچانا ہے ہمیں کسی نہ کسی شکل میں۔ اس کے لیے بطور معاشرہ، بطور والدین، بطور ریاست، بطور ہماری جو اکیڈیمیا ہے، وہ اسکول ہیں، کالج ہیں، ان کی انتظامیہ ہے، انہیں سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، انہیں دیکھنا ہوگا کہ یہ واقعات جو ہیں، آج یہ ایک واقعہ ہوا ہے، کل اس سے بڑا واقعات ہو سکتا ہے۔ اسکول خوفزدہ ہیں، تعلیمی نظام سے جو منسلک لوگ ہیں وہ خوفزدہ ہیں، یہاں تک کہ حکومت بھی ایک مرتبہ جو ہے وہ اسے بھی اس بات کی پریشانی لاحق ہوئی کہ ان بچوں کے ساتھ ہم کیا کریں، ان کے فیوچر کے ساتھ۔ یہ تو حکومت نے بڑا اچھا کیا کہ ان بچوں کے ساتھ کوئی زیادہ برا سلوک نہیں کیا، ان کے مقدمات نہیں قائم کیے، جو پکڑے ہیں انہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی پیغام جو مطلب میں اس ویڈیو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم سب کو بطور میڈیا، معاشرہ، ہماری حکومت، والدین اور اسکول، یونیورسٹیاں یہاں پر ہیلتھی ڈبیٹ کی شکل جو ہے نا اختیار کریں، وہاں پہ شروع کریں، ڈبیٹ شروع کروائیں، مقابلے کروائیں بچوں کے مختلف مضامین کے حوالے سے، اسپیچ کمپٹیشن کے حوالے سے۔ اس طرح کی بے شمار پازیٹیو سرگرمیاں ہیں، ان کو فروغ دیں، گلی گلی محلے محلے میں فروغ دیں، کھیلوں کو فروغ دیں، فنون لطیفہ کے حوالے سے جو ہے وہ فروغ دیں۔ پچھلے دنوں اچھے مطلب کئی اقدامات حکومت بہت اچھے کر رہی ہے، لیکن جب کوئی اس طرح کا واقعہ آتا ہے تو سارے کے سارے اقدامات جو ہیں وہ زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بہرحال یہاں ٹھہر کے بڑے ہی ٹھنڈے پیٹوں کے ساتھ اس جو واقعہ ہوا ہے پورے پنجاب میں، بلکہ پھیلا ہے پورے، اور اگر اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہ کیا جاتا اور بر وقت سارے لوگ سامنے نہ آ جاتے، سی ایم اپنا کردار نہ ادا کرتی، پولیس ہمارا اچھا اپنا کردار ادا نہ کرتی، دیگر جو لوگ سامنے آئے ہیں، ہمارے میڈیا کے لوگ جو سامنے آئے ہیں، وہ اگر اچھا کردار نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ آگ جو ہے پورے ملک میں پھیل جاتی۔ تو اس طرح کے معاملات کو بچنے کے لیے ہمیں بیٹھنا ہوگا، ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا کہ یہ دوبارہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو، ہمیں اپنے بچوں کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ مطلب یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی رکھیں، ان کی ایکٹیویٹی، ان کی سرگرمیوں پہ نظر رکھیں کہ ان کا رجحان کس جماعت کے ساتھ ہے، کس گروہ کے ساتھ ہے، کس جتھے کے ساتھ ہے، ان کے دوست کون ہیں، یہ سارا کچھ دیکھنا پڑے گا آپ کو، ورنہ پھر یہ ہے کہ یہ کسی وقت بھی کسی بھی بچے کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، اور بچے بڑے اہم ہیں اور ہمارے مستقبل جو کیا ہے ملک کا بھی فیوچر ہے، انہوں نے دنیا میں جانا ہے۔ تو بہرحال اس پہ غور و فکر کی سب کے لیے دعوت ہے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں ہم کسی نئے ایشو کے اوپر اسی طرح سے بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔